صفات تک پہنچتا ہے، یعنی آپ کسی کا نام لیجئے تو صفت تک پہنچتا ہے انسان، پر کم لوگ ایسے ہیں کہ صفت سے انسان کے نام تک پہنچا جائے۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، نام سے صفت تک پہنچنا، چلیے یہ بہت زیادہ ملے گا، پر سرکار وفا وہ ذات گرامی ہے کہ آپ صفت سے جس کی ذات تک پہنچتے ہیں اسے حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ یعنی کہیں کے اوپر بھی آپ وفا کا تذکرہ کریں تو مسئلہ پہنچے گا، فوراً انسان متوجہ ہوگا حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام تک۔ یہ تاریخ میں ایک بے مثال وفا ہے جو دین کے ساتھ، امام معصوم کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ، تو کیا کسی مسلکی تعصب کی بنیاد پر یہ وفا تھی؟ بلکہ یعرف ان دین اللہ قائم بالحسین وہو عمود الدین۔ یہ اس لیے تھا کہ انہیں عرفان کامل تھا کہ حسین تو دین کے ستون ہیں اور اللہ کا دین جو ہے حسین سے بچے گا، اسی لیے کہا انی احامی ابدا ان دینی، حسین دین کا تحفظ کریں گے اور میں حسین کا تحفظ کروں گا۔ یہ وہ بے مثال وفا ہے۔ اس سے زیادہ اہم وفا کی مثال جب چلو میں پانی لے کے رمل ماء علی الماء وقالا، اور یہ کہا کہ کیسے میں پانی پی لوں، میرا آقا پیاسا ہے۔ وفا کیا کہے گی؟ عباس تمہاری وفا کیا کہے گی اور تمہاری غیرت کیا کہے گی؟ ما ھذا فعل دینی، یہ میرا کردار نہیں ہے کہ امام معصوم پیاسا رہ جائے اور میں پانی پی لوں، میں پانی پی لوں۔ نبی گرامی کے یہاں جو وعدے کی وفا کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں، اس میں نبی گرامی نے صرف اپنے ایک ساتھی سے، نبی کے ایک ساتھی نبی کے ساتھ تھے اور وہ نبی سے جدا ہونے لگے تو نبی پاک نے کہا تم جاؤ میں یہیں پہ ہوں، اور وہ گیا نبی کے ساتھ چھوڑ کے، کہا میں ابھی آتا ہوں، اچھی بات ہے میں یہیں پہ اوپر ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ سورج کی کرنیں نبی گرامی کے مبارک پہ پڑنے لگی تو دوسرے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سورج کی کرنیں آپ پہ پڑ رہی ہیں، اذیت ہو رہی، آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ تو نبی آئیے سائے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا قد وعدتہ الہا، میں نے اس سے اسی جگہ کا وعدہ کیا۔ بس یہ زندگی کے اصول میں سے پہلے اصل یہ ہے کہ اولھا الوفا، کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا رفقائے کار، اور ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی پہلی صفت جو دین میں دیکھنے کو بتائی، جسے حیات کے اثرات میں سے کہہ سکتا ہوں، یہ خود زندگی کی پہچان ہے، یعنی زندہ انسان وفادار ہوتا ہے۔ اگر انسان کے یہاں زندگی پائی جاتی، وگرنہ کچھ لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ذرہم فی خوضہم یلعبون، چھوڑو انہیں، یہ جائیں یہ باطل چیزوں میں اور غیر حق میں انہیں ڈوبے رہنے تو یہ اپنی چراگاہوں میں جا کے چرے۔ زندہ لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کأنہم خشب مسندہ، سوکھی لکڑیاں ہیں، یہ بالکل ان کی مثال ایسی جیسے لکڑیوں کو ٹیک دیوار سے ٹیک لگا کے رکھ دیا گیا۔ بس زندگی کے اثرات اگر دیکھنا ہے تو جتنی وفا ہے انسان کے ہاں دین اور مذہب کے ساتھ، وہ اتنی ہی زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی بات امام نے کہی۔ دوسری بات، ہر بات اہم ہے پر قابل تو غور بات ہے التدبیر۔ دوسری چیز امام نے ارشاد فرمائی کہ جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں جو چیز دیکھنا ہے التدبیر۔ تدبیر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوجھ بوجھ۔ یہ سوجھ بوجھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم شے ہے۔ یہ جو سماج اور معاشرے میں مشکلات پیدا، تدبیر کا نہ ہونا، اور اگر ایک عالم کے یہاں سوجھ بوجھ نہ ہو تو بہت ہی زیادہ مشکلات سامنے آئیں گی۔ تو سوجھ بوجھ کس کو کہتے ہیں؟ بے تدبیر تو کہا سوجھ بوجھ، سوجھ بوجھ کسے کہتے ہیں؟ سوجھ بوجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کرے انسان جس میں فائدہ زیادہ اور نقصان کم سے کم، اس فکر کو، اس کو سوجھ بوجھ کہا جاتا ہے، اسی کو تدبیر کہا گیا ہے کہ بھئی اتنا غور و فکر کرے کہ نقصان کم سے کم ہو جائے۔ تو یہ سوجھ بوجھ، یہ تدبیر کیسے آئے گی؟
اب نبی گرامی کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انی لا اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیہم سوء التدبیر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان فقیر رہیں چل جائے گا، مالی اعتبار سے مشکل میں رہیں تب بھی مسئلہ اتنا سخت نہیں ہے، پر مسلمان فکری فقیر ہو، اس کے بعد سوچ بوجھ نہ ہو، اس کے پاس وہ کج فکرہ ہو۔ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ کج فکرے ہوتے ہیں، اصلا صحیح سوچنا ہی نہیں آتا ہے۔ انی لا اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیہم سوء التدبیر، مجھے اپنی امت سے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت کے لوگ سوء تدبیر کے شکار ہو جائیں۔ سوء تدبیر یعنی کیا مطلب؟ یعنی کج فکرے لوگ ہو جائیں، جنہیں صحیح سلیقہ نہ ہو، جن کی فکر صحیح نہ ہو۔ اسی لیے اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ صحیح فکر کیسے آئے گی؟ صحیح فکر کیسے آئے گی؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ یہ فرمان ہے، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللواحظ، العالم بزمانہ۔ اس پہ بھی شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ لا تحجموں پہ بھی گفتگو کی ہے۔ ہجوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حملہ بتا کے کیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ حملہ بغیر بتائے کر دیا جائے۔ وہ حملہ جو بغیر آگاہی کے کر دیا جائے اسے ہجوم کہا جاتا ہے۔ کہ اگر انسان عالم بالزمان ہے نا تو لا تحجم علیہ اللواحظ، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی نجات کا راستہ فراہم کرے گا، اس کے لیے بھی کوئی بھی مسئلہ مشکل ساز نہ ہوگا۔ پر اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ اور طلب بات ہے، وہ سوال اپنی جگہ پہ رہ جائے گا، اور میں ابھی بتاؤں گا کہ اچھی سوچ اور اچھی فکر کب آئے گی۔ اسی حدیث میں اس کے بعد کا فقرہ امام نے یہ فرمایا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تفلح من لا یعقل، جو انسان سوچتا نہیں ہے، جو انسان اپنے فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتا ہے، جو انسان اپنے مستقبل کی فکر نہیں کرتا، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لا یفلح من لا یعقل، یعنی جو انسان اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کا مطلب آپ غور کریں نا، امام نے جو بات کی تدبیر، یعنی خود لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کی زندگی میں بدلاؤ لے آتا ہے۔ جو انسان آئندہ کو نہ دیکھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی فکر کیسی ہوتی ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، گفتگو ان کی کیا ہوتی ہے، میں مثال نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، اور اس میں یہ مثال اچھی سی نہیں لگے گی مجھے کہ میں یہ مثال لیتا ہوں، مگر بعض فکروں میں صرف مادیات ہوتا ہے، صرف مادی فکریں ہوتی ہیں، پر بعض لوگ کا افق فکر بہت وسیع ہوتا ہے، وہ بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا جو انسان فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، اپنے آئندہ کے بارے میں فکر نہ کرے، لا یفلح، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک سوال کا جواب امام نے بعد کے فقرے میں دیا، کون انسان آئندہ کے بارے میں سوچے گا، کون انسان فیوچر کے بارے میں سوچے گا؟ امام نے کہا لا یعقل من لا یعلم، جس انسان کے پاس علم نہ ہو وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ عظیم بات ہے۔ آپ یہ بتائیے، چراغ جلنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ چراغ جلنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے۔ کیا بغیر تیل کے چراغ روشن ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بائک کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، بھئی بائک کو چلنے کے لیے پیٹرول ڈالنا ہوگا، اور اگر میں دیہات کی مثال دوں تو چکی میں گیہوں پسنے کے لیے کہ وہ پس کے آٹے کی شکل میں آئے، گیہوں ڈالنا ہوگا، ورنہ چکی چلاتے رہتے کبھی بھی آٹے کی شکل نہ ظاہر ہوگی۔ پر اس کا مطلب ہے کہ چکی کو آپ کو گیہوں دینا ہوگا تاکہ وہ آٹا دے۔
اسی طرح سے چراغ کو تیل دینا ہوگا تاکہ وہ جلے، بائک کو پٹرول دینا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھے۔ تو یہ بتائیے ایک چراغ کب تک جلتا ہے اور جلے گا؟ جب تک تیل ہوگا، یعنی جتنا تیل ہوگا، ایسے کہیں نا، جتنا تیل ہوگا اتنی دیر تک جلے گا، جتنا پٹرول ہوگا اتنی بائک آگے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائک کو چلنے کے لیے پٹرول چاہیے، چراغ کو جلنے کے لیے تیل چاہیے، تو چراغ عقل روشن ہونے کے لیے علم چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ چراغ عقل کو روشن ہونے کے لیے علم چاہیے، تو کیا عقل کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب یہ کہ تجزیہ اور تحلیل کی قوت۔ عقل کا مطلب یہ کہ تجزیہ اور تحلیل کی قوت، مسائل کو جوڑ کے نتیجے تک پہنچنا، معلومات کو جوڑ کے مجہول کو معلوم میں بدل لینا، اسی کو واہ 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 واہ۔ اسی کو تو عقل کہا جاتا ہے، اسی کو دوسری زبان میں فکر کہا جا گیا ہے۔ اسی کو الفکر حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اسی کو تو عقل کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تجزیہ و تحلیل کی قوت کب بڑھتی ہے؟ جب انسان کے پاس علم بڑھتا ہے۔ بس جس طرح سے چراغ کو جلنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے، بائک کو چلنے کے لیے پٹرول کی ضرورت ہے، اسی طرح سے چراغ عقل کو منور ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہاں، اب امام نے کیسی ترتیب منطقی بیان کی ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو علم انسان کو فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے، فکر کے ذریعے سے انسان کے یہاں کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ بس کامیابی کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ بس اچھی فکر سوجھ بوجھ کہاں سے آتی ہے؟ دو چیزیں ضروری ہیں اچھی سوجھ بوجھ کے لیے، اچھی فکر کے لیے۔ صرف علم ہی اچھا نہیں سکھاتا ہے سوچنا، یعنی اگر انسان کے پاس تنہا علم ہو تو پھر بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ فسادات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا علم کافی نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے قطع ظہری اسلام، عالم متحقق و جاہل متنسک۔ دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک پڑھا لکھا ہے مگر بے دین ہے، دوسرا دیدار ہے پر پڑھا لکھا نہیں، دیدار ہے پر پڑھا لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اس انسان کی اہمیت ہے جس کے پاس دو باتیں پائی جائیں۔ اس ڈاکٹر کی اہمیت نہیں جس کے پاس علم تو ہے پر مریض کو ڈپلیکیٹ دوائیاں دیتا ہے۔ اس ٹیچر کی اہمیت نہیں ہے جس کے پاس علم تو ہے بس جا کے کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے۔ اپنے بچے کو پڑھانا ہو تو اچھے اسکول میں بھیجے گا۔ یہ ہماری بھی صورتحال ہے، ہم جس مدرسے کے پرنسپل ہوتے ہیں ہمارا بچہ اس مدرسے میں نہیں پڑھتا۔ یعنی اگر میں ایک مدرسہ بناؤں اور اپنے گاؤں دیہات بستی شہر میں کہوں گا کہ ہمارا مدرسہ سب سے اچھا ہے، آپ اپنے بچے بھیجیے پر میں اپنے بچے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ تو بھائی اگر آپ کا مدرسہ اچھا ہے تو پڑھائیے، اپنے بچے کو پڑھائیے۔ اس انسان کی دین میں اہمیت نہیں، جس کے پاس علم تو ہے پر دین نہیں۔ یہ پہلی بات بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، IAS PCS جو بھی مان لیجیے، اور ایک ابا قبا پہننے والا مولوی، اس کی تبھی حیثیت ہے جب اس کے ہم دو باتیں پائیں جائیں۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز دین۔ تبھی انسان کی فکر اچھی بنتی ہے، تبھی انسان کے یہاں سوچ آتی ہے۔ بس پہلی چیز امام نے کہی کہ اولها الوفا، الثانی التدبیر، سوجھ بوجھ۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا الناس ثلاثہ، عالم ربانی کیوں؟ یہ عالم ربانی وہی علم اور دین دونوں ہے، متعلم علی سبیل النجات۔ مگر تیسرے گروہ کو جو لفظیں استعمال کی نہج البلاغہ نے، ہمج، رعاء، اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ریح،
لم یستزیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق. جس انسان کے پاس علم نہ ہو اس انسان کی مثال مکھیوں مچھروں جیسی ہے. اللہ اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علم انسان کے ہاتھ سے بات قدم لے آتا ہے. واہ واہ. علم انسان کو استقلال عطا کرتا ہے. سبحان علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. وگرنہ میرے مولا نے کہا کہ حمج رعاہ یمیلون مع کل ریح، ہلکے سے ہوا کا جھونکا اسے ادھر ادھر لے کے چلا جاتا ہے. اتباع کل ناطق، جس انسان نے بھی جھنڈا اٹھا دیا، جو بھی آواز بلند کر دی، ہر آواز کے پیچھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس شخص کی کوئی اپنی فکر نہیں ہے. واہ. کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کیوں اس کی اپنی فکر نہیں بنی؟ کیوں اس کے یہاں استقلال نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ لم یستزیئوا بنور العلم، اس کے یہاں علم آنا چاہیے جو اس کے پیر کو سے باتیں، جو اس کے یہاں سے باتیں قدم عطا فرمائے. تو اس نے اپنے آپ کو نور علم سے مزین نہیں کیا. اگر ایک انسان کے پاس علم کم بھی ہونا لیکن اس کا ساتھی عالم ہو تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی بات کی طرف امام نے کہا وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، خود نہیں بن سکے تو ایک مستحکم ستون سے تمہیں متصل ہونا چاہیے تھا، تمہیں تمسک اختیار کرنا چاہیے تھا. اسی لیے ایک جگہ پہ کہا کن عالماً او متعلماً او صاحب عالم، عالم بنو، متعلم بنو یا صاحب علم کے، کسی صاحب علم اور فضیلت کے ساتھی اور دوست بن جاؤ. دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. پہلی بات ہے وفا امام نے بتائی. دوسری بات سوجھ بوجھ. فکر اچھی کب ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے فکر اچھی ہوتی ہے. پہلی چیز کا نام ہے دین اور دوسری چیز کا نام ہے علم. تیسری بات ایک صلوات کا سہارا دینا. تیسری چیز امام نے کہی تھی الحیا. اپنے دوست اور احباب اور رفقائے کار میں تیسری چیز جو بتائی وہ حیا بتائی. اب حیا کے سلسلے سے بہت زیادہ عرض نہ کروں گا، ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا. من حرم الحیا فہو شر کلہ وان تعبد وتورع. ایک انسان رات و دن عبادت کرتا ہے، تعبد وتورع کے روایت کی لفظ، حدیث کے لفظ، پر اس کے یہاں حیا نہیں پائی جاتی. تو امام نے کہا کہ اگر ایک انسان کے یہاں حیا نہیں تو فہو شر کلہ. شرن کلو، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اگر ایک انسان سے آپ حیا لے لیجئے، نہ اس کے پاس اللہ کی حیا، نہ دین سے حیا، نہ مذہب سے حیا، کسی سے بھی حیا نہیں، تو وہ ہر غلط سے غلط کام کرے گا اور سر اٹھا کے بھی چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حیا نہیں ہے. جو فطرت لے کر آیا تھا وہ اس سے چھین چکی ہے، ورنہ وہ فطرتاً حیا لے کر آیا تھا، حیادار پیدا ہوا تھا. اسی لیے امام نے یہ کہا کہ تیسری چیز جو انسان کی زندگی میں نہایت اہم ہے وہ ہے انسان کے یہاں حیا کا پایا جانا. اس پہ بڑی عظیم گفتگو ہے. اہل حرم کا جب قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو اہل حرم میں سے بعض کے الفاظ مقتل میں کہ کوفیوں سے کہا تھا کہ اما تستحیون من اللہ ان تنظروا الی حرم النبی. دین نہیں رکھتے ہو، غیرت نہیں رکھتے ہو، تو کیا تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی ہے؟ شرم بھی نہیں ہے تمہارے پاس غیرت بھی نہیں ہے کہ ان تنظروا الی حرم النبی. تم نبی ذاتیوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے، اور شہزادی نے ایک جگہ یزید سے کہا ہے کہ تو نے ایسا کام کیا ہے کہ ہماری طرف ہر شخص نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی پست بھی ہے اور ذلیل انسانی بھی، لوگ بھی ہماری طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. یہ حیا کی بات. چوتھی بات امام نے کہا کہ اچھا اخلاق کو چھوڑتا ہوں. پانچویں بات انشاءاللہ پھر کبھی، پانچویں بات امام نے فرمائی الحریہ. الحریہ یہ وہ باتیں ہیں کہ
ہر ایک لفظ کے اوپر گفتگو کا مقام ہے. پانچویں بات حریت بتائی. حریت ایک جامع لفظ ہے جس میں یہ چاروں باتیں سمٹی ہوئی ہیں. یعنی حریت سب کو جمع کیے ہوئے اپنے اندر، وفا کو بھی، سوجھ بوجھ کو بھی، حیا کو بھی، اچھے اخلاق کو بھی. حریت کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کا آزاد ہونا. ضمیر کا آزاد ہونا. میں اس کی ایک مثال دوں اور پھر رفع مسائل دے کر تحریر کو تمام کروں گا. آپ یہ بتائیے، اگر کسی گاؤں میں میرے ایک انسان سے لڑائی ہو گئی اور اس کا ایک گاؤں میں ایک تالاب بھی ہے جس میں مچھلیاں پلی ہوئی ہیں. لڑائی شخص سے ہوئی ہے. لڑنے کے بعد میں گیا اور زہر خریدا اور اس زہر کو تالاب میں ڈال دیا، جس کی بنیاد پہ اس کی ساری مچھلیاں مر گئیں. یہ بتائیے مچھلیوں نے کیا کیا؟ مچھلیوں نے کیا بگاڑا تھا؟ بھئی لڑائی تو اس انسان سے تھی، مچھلیوں کی کیا پتہ تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر حریت نہیں پائی جاتی. تم غلام ہو، تمہارے پاس حریت نہیں. یا ایک شخص سے لڑائی ہو رہی ہے، راستے میں اس کی بیوی ملی، اس کی بیوی کو پریشان کرنے لگا. تو اس کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ بچوں نے کیا کیا تھا؟ بچوں نے کیا کیا تھا؟ جس سے لڑائی ہو اگر اس کو چھوڑ کے دوسروں سے انسان بدلہ لینے لگے، کہ ہوتا ہی ایسا، ہوتا ہی ہے ایسا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انسان کے یہاں، یا آپ غور کر کے مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ میری کسی سے لڑائی ہے، نئی گاڑی لے کر آیا، بائک لے کر آیا یا 4 ویلر لے کر آیا، گیا میں نے چابی لیا اور اسے کھینچ دیا اور عیبدار بنا دیا. بھائی گاڑی نے کیا بگاڑا؟ لڑائی تمہارے اس شخص سے، اس کی گاڑی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاں تمہارا ضمیر غلام ہے، تمہارے پاس حریت نہیں پائی جاتی ہے. یہی بات کربلا میں کچھ اسی طرح سے. یہ بتائیے، امام حسین لڑ رہے تھے اور امام حسین کے اصحاب لڑ رہے تھے 30,000 کی فوج سے. کیا خواتین بھی کربلا میں جنگ کر رہی تھی؟ کیا خواتین بھی کربلا میں جنگ کر رہی تھی؟ سید الشہداء نے کربلا کے میدان سے ایک عالمی پیغام دیا. یہ جو کہا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاصی فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تم دین نہیں رکھتے ہو اور اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں تو کم سے کم حر بن کے جیو، کم سے کم حر بن کے جیو. امام کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ امام کی زندگی میں اہل حرم پر حملہ ہوا تھا. تو امام نے یہ کہا کہ انا اقاتلکم، حسین تم سے لڑ رہا ہے، تم حسین سے لڑو. لیس علیہن جناح، یہ بتاؤ میرے اہل حرم نے کیا خطا کی ہے؟ یہ بتاؤ میرے اہل حرم نے کیا خطا کی ہے؟ کم سے کم حر بن کے جیو، کم سے کم اپنی زمین کی حریت کا پتہ بتاؤ. اسی لیے قیامت کا منظر تھا جب حسین سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور حسین کے دست مبارک سکینہ کے رخسار پہ تھے اور سکینہ کے آنسوں کو صاف کر کے حسین کہہ رہے تھے، میری لال سکینہ، جب تک حسین زندہ ہے حسین کی زندگی میں نہ رو. میری بیٹا سکینہ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، تمہیں آنسو بہانا ہوگا، تمہیں تماچے کھانا ہوگا. اے سکینہ، تمہیں تازیانے لگائے جائیں گے. میری لال سکینہ، جب تم میری حیات میں روتی ہوگا تو میرا کلیجہ پار ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا بعد شہادت حسین، خیام چلا دیے گئے، اہل حرم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے اور سکینہ مقتل میں نکل گئی، آواز دے گئی تھی، بابا تمہاری سکینہ بلا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ
اے میری لال سکینہ، تمہارا بابا یار سو رہا ہے۔ سکینہ بابا سے لپٹ گئی، بابا ظالموں نے تماچے مارے، اور جب سکینہ فیل کر چکی، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی، میری لال ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر دے، اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہمارا تذکرہ کر لے۔ خزاں میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وأهلها وبنيها وسر المستودع فيها تسمع الخبر، باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس رکھی گئی، ان کے چھوٹے بڑے گناہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان کی روح کو شاد فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہو، صحت و سلامتی کے ساتھ پورے معبود ہماری نظیم مقصد کے لیے سرزمین پر آنے، ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ایمان کو سرابی و خشوع فرما، ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے عوام میں آسان فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد